ایک لڑکا ایک لڑکی کو اسکول سے واپسی پر اغوا کر لیتا ہے. اغوا کرنے کے بعد اس کو رکشا میں بٹھاتا ہے اور سیدھا ایک فلیٹ پر لے جاتا ہے. فلیٹ پر لے جانے کے بعد ایک کیک منگواتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کیک کو تم نے میرے ساتھ مل کر کاٹنا ہے. ہم مل کر اس کیک کو کاٹیں گے. اس کیک کا ایک پیس تم میرے منہ میں ڈالو گی, میں کھاؤں گا اور پھر میں تمہیں بڑے پیار کے ساتھ اس کیک کا پیس کھلاؤں گا. یہ میرے برتھ ڈے کی, میرے جنم دن کی سیلیبریشن ہے. بہت خوشی کے ساتھ تم نے اسے میرے ساتھ مل کر منانا ہے. لڑکی جس کو اغوا کیا گیا ہو اور زبردستی لے جا کر بٹھایا گیا ہو اور پھر اس سے ایکسپیکٹ یہ کیا جائے کہ تم نے میرے ساتھ مل کر میری برتھ ڈے کی سیلیبریشن منانی ہے, تو لڑکی بڑی حیران اور پریشان ہے, ہکی بکی ہے کہ مجھے کیا رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ کیک کٹتا بھی ہے, یہ کیک کھلایا بھی جاتا ہے, جیسا لڑکا چاہتا ہے وہ سب ہوتا ہے, اور پھر اس پوری سیلیبریشن کی ایک ویڈیو بھی بن جاتی ہے, ویڈیو بنائی جاتی ہے. حیران اور پریشان لڑکی اس پوری سیلیبریشن کے بعد اس کو واپس اس کے گھر کے پاس چھوڑ آتا ہے. اس سارے معاملے کے پیچھے ایک بڑا خوفناک قسم کا پلان ترتیب دیا گیا تھا. وہ پلان کیا تھا میں آج آپ کو وہ بھی بتاؤں گی. اس پر ایک FIR بھی درج کی گئی اور اس لڑکے کو گرفتار بھی کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد جب اس سے ہوئی تفتیش تو پھر اس نے وہ تمام باتیں بتائیں جو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی. لاہور کا یہ افسوسناک واقعہ ہے اور لاہور کا ایک ایریا ہے بھوگی وال, جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. یہاں پر ایک فیملی ہے جو کہ کرسچن فیملی ہے, وہ رہتی ہے, جس میں خاتون جو ہے ان کا نام ہے نازیہ بی بی, اور نازیہ بی بی 5 بچوں کی ماں ہے. سب سے بڑی بیٹی جو ان کی ہے اس کا نام ہے مریم, اور مریم کی عمر ہے 15 سال. مریم کے بعد جو چھوٹی بیٹی ہے اس کا نام ہے میرب. مریم اور میرب ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں. ان کے اسکول کا نام ہے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول. ان کے ہمسایہ میں ایک لڑکا رہتا ہے جو کہ کرسچن ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کرسچن فیملی ہے. اس لڑکے کا نام ہے لازر. لازر مسیح لڑکا جو ہے اس کی عمر آپ کہہ لیجیے کوئی 25 ایئرز ہے, یعنی 25 سال. لازر اس لڑکی کو بہت پسند کرتا ہے. لازر کے گھر والے لازر کے کہنے پر لازر کا رشتہ لے کر جاتے ہیں لڑکی والوں کے گھر, یعنی مریم کے گھر. میں آپ کو بتاؤں جو مریم ہے نا وہ بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے, انٹیلیجنٹ ہے, والدین کی بات مانتی ہے. جب لازر کا رشتہ ان کے گھر آتا ہے تو جو مریم کی والدہ ہے وہ صاف انکار کر دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہم نے رشتہ نہیں کرنا کیونکہ ابھی ہم نے مریم کو پڑھانا ہے, لکھانا ہے, ہماری بچی بہت لائق ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر بنائیں اور یہ پڑھے لکھے. جب پڑھ لکھ جائے گی پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے, ابھی تو دور دور ایسا تصور نہیں ہے. لازر کے گھر والے کی ساری بات سنتے ہیں, گھر آ جاتے ہیں اور آ کر یہ ساری بات وہ لازر کو بتاتے ہیں. اب مریم کی والدہ ایسا کہتی کیوں ہے؟ وہ اس لیے ایسا کہتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ جو لازر ہے وہ ویلا ٹائپ کا لڑکا ہے, گیدرنگ بھی ٹھیک نہیں ہے, پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, اور ساتھ میں کرایہ کے ایک رکشے کو وہ چلاتا ہے اور مر کے اپنی دیہڑی نکالتا ہے. انکار کرنے کے باوجود لازر اپنی فیملی کو کنٹینیوسلی تنگ کرتا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے تو رشتہ چاہیے ہی چاہیے, جو مرضی کرو. گھر والے سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ انکار ہو چکا, لیکن لازر نہیں مانتا, کنٹینیوسلی پریشرائزڈ کرتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں گھر والے, یہ اسی محلے میں جاتے ہیں, وہاں جا کر لوگوں کو کنوینس کرتے ہیں کہ ہم رشتہ لینا چاہتے ہیں. مریم کی والدہ رشتہ نہیں دیتی, بہت کوشش کی ہے, ہمارا اپنا گھر ہے, لڑکی کھاتی پیتی رہے گی, اور اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں. کوئی بات نہیں بنتی, پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. مگر ماں جو ہے لڑکی کی وہ بالکل نہیں مانتی کہ میں یہاں پر رشتہ کروں گی, بلکہ وہ جتنا یہ پریشرائز کرتے ہیں, بار بار کہتے ہیں, اتنی وہ متنفر ہو کے کہہ رہی ہے کہ نہیں تو نہیں. لازر کی ماں 8 ماہ تک اپروچ کرتی رہی اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے کہ رشتہ دے دو, رشتہ دے دو. آگے سے انکار پر انکار, انکار پر انکار ہوتا رہا. پھر یہ ایک پلان بناتا ہے اپنے ذہن میں. وہ پلان بہت گھنونا ہے, بہت فضول ہے, جو میں نے آپ سے آغاز میں جس کا ذکر بھی کیا, اور میں اب آپ کو وہ پلان بھی سناؤں گی کہ وہ پلان کیا تھا اور اس پلان کا مقصد کیا تھا. یہ 3 دسمبر کو افسوسناک واقعہ پیش آیا جب مریم اور میرب دونوں, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں ایک اسکول میں جاتی ہیں, یہ اسکول جا رہی تھی. لازر رکشہ لے کر ان کے پاس جاتا ہے اسکول کی جانب, اور مریم جو جا رہی ہوتی ہے اسے کہتا ہے کہ تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, تمہاری ماں نے مجھے بھیجا ہے, فٹافٹ گاڑی میں رکشے میں بیٹھو, تمہیں میں وہاں پر لے جاؤں. اب لڑکی جو ہے وہ ظاہر ہے پریشان ہو جائے گی جب آپ کسی لڑکی کو یہ کہیں گے کہ تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور یہ کہیں گے کہ تمہاری ماں نے بھیجا, تو ظاہر ہے لڑکی بیٹھ جائے گی. وہ فوراً بیٹھ گئی. دونوں ساندھے میں ایک فلیٹ کے اوپر لازر ان دونوں لڑکیوں کو لے جاتا ہے, دونوں بہنوں کو. میرب کو الگ سے ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے. پیچھے رہ گئی مریم جو کہ لازر کو بہت پسند تھی. اب مریم کو الگ کمرے میں لے جاتا ہے اور جا کر وہاں اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. مریم چیخنے لگتی ہے, پکارنے لگتی ہے لوگوں کو مدد کے لیے, مگر یہ ایک تو چیخنے کا موقع کم دیتا ہے, اور دوسرا
اس کے منہ پر ہاتھ بھی رکھتا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہاری بہن کو ساتھ والے کمرے میں جا کے گولی مار دوں گا اگر تمہاری آواز نکلی۔ یہ خاموش ہو جاتی ہے، چپ چاپ جو گندگی ہو رہی ہے اس کو سہ رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ کیک کا ڈرامہ جو میں نے آپ کو آغاز میں سنایا، کیک منگواتا ہے، پہلے اس کو بتاتا ہے کہ میری آج برتھ ڈے ہے، میرے ساتھ مل کر کیک کاٹو، پیس میرے منہ میں ڈالو، ایک پیس میں تمہارے منہ میں ڈالوں گا اور مل کر سیلیبریشن خوشی کے ساتھ کرو، ایسے جیسے کہ تم میری گرل فرینڈ ہو، تمہارے چہرے سے خوشی ڈھلکنی چاہیے، دکھنی چاہیے، نہیں کرو گی تو میرب کو گولی مار دوں گا۔ لڑکی ہو گئی مجبور، کیک کاٹا، پیس کھلایا، پیس کھایا، چہرے پر خوشی کے تاثرات جھوٹے دیے، اور پھر اس پورے سیلیبریشن کی ویڈیو بھی بنی، باقاعدہ فوٹو شوٹ بھی ہوا۔ یہ سب ہونے کے بعد ان دونوں بہنوں کو اٹھاتا ہے اور گھر چھوڑ آتا ہے۔ مریم گھر پر جاتی ہے، ساری بات اپنی والدہ کو بتاتی ہے، کہتی ہے والد کو، والدہ کو کہ میرے ساتھ یہ کچھ آج لازر نے کیا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ماں باپ پریشان، بدنامی، محلے میں بتائیں گے تو بدنامی ہو جائے گی، لوگوں کو کیا چہرہ دکھائیں گے، ایسا کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، نہ کوئی رپورٹ نہ کوئی ایف آئی آر۔ لازر ساری ویڈیو ہمسایوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو مریم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کی ماں رشتہ نہیں دیتی، اس کی ماں ظلم کرتی ہے، یہ ہے وہ، اور ہر فضول حرکت وہ آدمی کرتا ہے، وہ لڑکا کرتا ہے، جا کے محلے داروں کو دکھا کر ہم جا کر بات کرتے ہیں کہ کیوں ایسا ظلم کر رہی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے، جب بیٹی راضی ہے تو اس کو کس قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیا پرابلم ہے، اور اس طرح کی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم سارے جاتے ہیں، والدین سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں نہیں رشتہ دیتی، پھر ساری بات جو ہے وہ ویڈیو کے متعلق بتاتے ہیں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا سب کچھ۔ پھر والدہ بتا دیتی ہے جو ویڈیو جس طرح سے دھوکا دے کے بنائی گئی اور یہ سارے کا سارا سینیریو سسٹم جو ہوا تھا۔ اب لازر باز نہیں آ رہا، لازر یہی ساری بات جو ہے ڈرامہ جو ہے وہ لوگوں کو بھی دکھاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے۔ لازر کی ماں ساری یہ فلم ڈرامہ پلان نازیہ کے رشتہ داروں کو بتاتی ہے تاکہ اس کی بدنامی ہو۔ پھر رشتہ دار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کے بات کرتے ہیں مریم کی والدہ سے، وہ کیوں ایسا کر رہی ہے، ظلم نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اس کے پاس جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ظلم کیوں کر رہی ہو تم اپنی بچی پہ، جب تمہاری بچی اس کو پسند کرتی ہے تو تم دے دو رشتہ، تمہیں کیا تکلیف ہے۔ پھر والدہ اس کو ساری بات بتاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ بات ہے، اصل یہ ویڈیو فیک بنائی گئی ہے، میری بچی کو بلیک میل کیا اور یہ سب کچھ۔ پھر کچھ نہیں، اس کو سمجھایا کہ اب جو بدنامی سے تم بچ رہی تھی وہ تو ہو گئی ہے، اب ایسا کرو کہ تم پولیس کے پاس جاؤ اور پولیس کو سب کچھ بتاؤ کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے اور اس آدمی نے، اس لڑکے نے کیا۔ ایگری ہو جاتی ہے، سیدھا پولیس اسٹیشن جاتی ہے، شالیمار پولیس اسٹیشن ان کو لگتا ہے، یہ بات ہے 13 دسمبر کی۔ وہاں پر جا کر پولیس والوں کو ساری بات بتاتی ہے اور ایک ایف آئی آر درج کروا دیتی ہے۔ جیسے ہی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو پھر وہ فوراً سے ملزم لازر کو گرفتار کرتے ہیں، اور ملزم لازر کو گرفتار کرنے کے بعد اس سے تفتیش کا آغاز کرتے ہیں۔ تفتیش ہوتی ہے تو تفتیش میں پوچھا جاتا ہے کہ اگر تم نے زیادتی کر ہی نہیں تھی تو ویڈیو بنانے کا کیا مقصد تھا، اور یہ سب معاملہ۔ پھر لازر بتاتا ہے کہ مجھے تو محبت تھی، اور وہ سب ڈیٹیلز جو میں نے آپ کو بتائیں۔ وقوع یہاں تک، امینا شیخ کا میسج یہاں تک، جن سے محبتیں کی جائیں یا جن کو پسند کیا جائے نکاح کے لیے، شادی کے لیے، ان کی بدنامی گھٹیا سے گھٹیا آدمی نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو پھر وہ محبت نہیں ہوتی، وہ پسند نہیں ہوتی، وہ لسٹ ہوتی ہے، وہ ہوس ہوتی ہے، جو اس کیس میں سامنے آئی۔ تھینک یو۔